دوستو آج کی اس لیگل ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ قبر کشائی کیا ہوتی ہے، یہ جو ایگزمیشن ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس کا لیگل پروسیجر کیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اسے دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد جب کسی بھی ذریعے سے کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ اسٹرینجر کو بھی اگر معلوم ہو جائے یا مرنے والے کے ورثہ میں سے کسی بھی شخص کو پتہ چل جائے کہ ان کے مرحوم شخص کی جو موت تھی وہ نیچرل نہیں تھی، وہ قدرتی موت اگر نہیں مرا تھا، یا مثال کے طور پر اسے زہر دیا گیا تھا، یا اسے سلو پوائزننگ کے ذریعے مارا گیا تھا، یا اسے گلا دبا کے اس کا قتل کیا گیا تھا، تو جس شخص کو یہ پتہ چل جائے تو وہ پھر شخص مجسٹریٹ کے پاس جو ہے وہ قبر کشائی کی اپلیکیشن گزار سکتا ہے۔ پھر جو مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں اس کے لیگل ورثہ کو طلب کرتے ہیں، طلب کرنے کے بعد ان کے وکلا صاحبان کے ذریعے لیگل آرگومنٹ سنتے ہیں، اور جب یہ سالڈ گراؤنڈ موجود ہو، مجسٹریٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ مرنے والے شخص کی جو موت تھی وہ مشکوک تھی، تو پھر جو مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ قبر کشائی کے آرڈر کر دیتے ہیں۔ قبر کشائی کا جو قانون ہے وہ 176 CRPC کے سب سیکشن 2 میں بیان کیا گیا ہے، یعنی ضابطہ فوجداری کے 176 کے سیکشن کے سب سیکشن 2 میں اس کی مکمل جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کاز آف ڈیتھ کے بارے میں جو انکوائری ہے مجسٹریٹ صاحب کیسے کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کس مجسٹریٹ صاحب کی جورسڈکشن بنے گی، کون سا مجسٹریٹ صاحب ہے جو سماعت کرے گا قبر کشائی کی۔ دیکھیں، ایک تو جورسڈکشن اس مجسٹریٹ کی بنتی ہے جس کی حدود میں قبرستان ہو اور اس قبرستان میں مرنے والے کی قبر موجود ہو، یعنی مثال کے طور پر جس شخص کی قبر کشائی کروانی ہے اس شخص کی جو میت ہے، قبر ہے، وہ قصور کے قبرستان میں ہے، تو قصور کا مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ اس کی سماعت کر سکتا ہے۔ ایک سماعت تو یہ ہو گئی۔ دوسرا جو جورسڈکشن ہے وہ اس مجسٹریٹ کے پاس بھی ہے، مثال کے طور پر اگر اس کے ورثہ لاہور میں رہتے ہوں اور اس کی قبر مثال کے طور پر اگر میاں والی میں ہو تو لاہور کا مجسٹریٹ بھی سن سکتا ہے۔ لاہور کا مجسٹریٹ جو ہے وہ سن کر آرڈر کرے گا قبر کشائی کے، اس کے بعد لاہور کا مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے سیشن جج کے ذریعے جو ہے میاں والی کے سیشن جج کے پاس آرڈر پہنچائے گا، اور پھر وہاں کا جو مجسٹریٹ ہوگا وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروا کر قبر کشائی کروائے گا۔ میاں والی کا جو مجسٹریٹ ہوگا وہ اس آرڈر کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس کی قبر کشائی کروائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ایگزمیشن ہے، قبر کشائی کا آرڈر ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے یا یہ جوڈیشل آرڈر۔ دیکھیں، پارٹیشن سے قبل جو برصغیر میں جو قانون رائج تھا اس کے مطابق انڈین کورٹس نے یہ جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر قرار دیا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ججز نے یہ آرڈر جو ہے وہ جوڈیشل قرار دے دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ جو آرڈر ہوتا ہے جوڈیشل ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف جو ہے ریویژن میں جا سکتے ہیں، یعنی اگر فرض کریں قبر کشائی کا آرڈر ہو گیا، آرڈر ہونے کے بعد اس کے ورثہ میں سے کسی کو اگر لگے کہ ہماری لاش جو ہے، ہمارے مرنے والے کی جو لاش ہے اس کا تقدس پامال نہ ہو، تو پھر وہ ریویژن میں جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جس کی حدود میں قبرستان ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کیسے قبر کشائی کروائے گا۔ جب آرڈر ہو جاتا ہے، آرڈر ہونے کے بعد جو مجسٹریٹ ہوتا ہے جس کی حدود میں قبرستان وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ ایم ایس کو بھی طلب کیا جاتا ہے، اس علاقے کا جو سرکاری ہاسپٹل ہوتا ہے اس کا جو ایم ایس ہوتا ہے، یا ایم ایس اپنے کسی ڈاکٹر کو وہاں بھیج دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ تھانے کی پولیس بھی موجود ہوتی ہے اور جو ہے ٹاؤن کمیٹی کا عملہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں گورکن کے بھی بیان لیتے ہیں، علاقے کے کچھ لوگوں کے بھی بیان لیتے ہیں کہ جس قبر کی ہم قبر کشائی کرنے لگے ہیں، جس قبر کو ہم کھودنے لگے ہیں، یہ واقعی اس مرحوم شخص کی قبر ہے بھی یا نہیں، یعنی یہ بیانات لینے کے بعد جو مجسٹریٹ جو ہے وہ قبر کشائی اپنے سامنے کرواتا ہے، پھر ایم ایس جو ہوتا ہے یا ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ سیمپل لیتا ہے، قبر میں جو مرحوم مرا ہوا شخص ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے سیمپل لے لے یا اس کے بالوں کے سیمپل لے لے، یا کوئی بھی اس کا سیمپل لینے کے بعد جو ہے اس کا جو ہے فرانزی کی جاتی ہے۔ پھر اگر کاز آف ڈیتھ کا پتہ چل جائے کہ اس کی جو کاز آف ڈیتھ تھی وہ نیچرل نہیں تھی بلکہ ان نیچرل ڈیتھ تھی، تو پھر مزید کرمنل کارروائی آگے بڑھتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ہماری قبر کشائی کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔